مسلمانوں کے اندر ایسی باتیں سرایت کر چکی ہیں جو یا تو جاہلانہ ہیں یا پھر ہندوانہ رسوم و رواج جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا فلا طیرتا، اور یہ جو پرندہ اڑا کر تم فال نکالتے ہو، حضور نے فرمایا اس کی بھی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ کی لکیریں دے کر اپنی قسمت کا اندازہ لگا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ عامل باوے ہیں وہ پرندے چلاتے ہیں، کسی نے طوطا بٹھایا ہوا ہے تو کسی نے کبوتر تو کسی نے چڑیا، اس کو چلاتے ہیں۔ اب وہ ادھر چلے تو وہ اپنے تصورات لے لیتے ہیں، بھئی ادھر چلے گی تو بندے کے لیے برکت ہوگی، سعادت ہوگی، ادھر چلے گی تو وہ اس کے لیے نحوست ہوگی، جی اس کے لیے بے برکتی ہوگی۔ یا پھر اسی طرح سفر پہ جا رہا ہے، کوئی کالی بلی آگے آ گئی، کوئی کتا آ گیا، جی یا اسی طرح گھر کے اندر کوئی گائے بیل بھینس بکری ہے وہ بول پڑی، تو پھر کہتے ہیں بس سفر ہمارا اب منوس جائے گا، ہمارے سفر کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے وہم، اس طرح کے وساوس، اس طرح کے تصورات، یہ سب زمانہ جاہلیت کے ہیں، یہ ہندوانہ رسوم و رواج ہیں، ان سے نبی پاک نے منع کیا ہے۔ ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نحوست کا اور بدشگونی یا بدگمانی کا جو تصور ہے، حضور نے فرمایا یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے، یہ ہمارا اپنا جو ہے نا ایک سوچ کا اور فکر کا قصور ہے، ہماری سوچ اور فکر کی کمزوری ہے، ضعیف الاعتقادی ہے، عقیدے کی کمزوری کی علامت ہے، دین کے ساتھ سچی وابستگی نہ ہونے کی علامت ہے کہ آپ ہاتھ کی لکیروں سے قسمت کو دیکھیں، پرندے اڑا کر قسمت کو دیکھیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر پرندے کو اڑاتے، سفر کرنا ہوتا، کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تو پرندہ اڑاتے، بھئی پرندہ ادھر اڑ گیا تو کام کے اندر برکت ہوگی، سعادت ہوگی، پرندہ ادھر اڑ گیا تو کام کے اندر بے برکتی اور نحوست ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا ولا طیرتا، حضور نے فرمایا یہ پرندے اڑا کر قسمت کا ستارہ چیک کرنا، حضور نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت، اہمیت، حیثیت نہیں ہے، یہ جاہلانہ بات ہے، اس سے تم دور ہو جاؤ، یہ جاہلانہ کام ہے اور زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس پرندے کے اڑانے میں کوئی خیر و برکت چیک کرنا یا کوئی نحوست اور بے برکتی چیک کرنا، فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔